اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكنن لهم في الأرض۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ جو سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ، آیت کا نشان 5ویں آیت اور 6ٹھی آیت کا ابتدائی جملہ۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے ارادہ کر لیا ہے، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ جس کو تم زمین پر کمزور بناؤ گے اس کو ہم امام بنائیں گے، وارث بنائیں گے، اور ہم زمین پر اس کو قدرت دیں گے۔ یہ ان الفاظ کا ترجمہ ہے۔ ظاہری طور کے اوپر جو معنی ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر کیے گئے۔ دیکھیے، جو میرا موضوع ولایت ہے، ہم کو ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ولایت کیوں ضروری ہے؟ ولایت کیوں لازم ہے؟ ولی کا اقرار کرنا کیوں عین دین ہے؟ ولی کا اقرار کرنا، 12 اماموں کی امامت کو تسلیم کرنا، 14 معصوموں کی عصمت کو ماننا، یہ ضروری کیوں ہے؟ بات آئی تھی اس وقت، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ کتاب خدا یقینی طور کے اوپر اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں سب کچھ موجود ہے، سب کچھ اس کتاب کے اندر ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ضرورت ہے؟ یہ کتاب جو ہمارے لیے یہ کافی ہے اور ہم اسی سے سب دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے۔ یاد رکھیے کہ اگر ایک چھوٹی سے چھوٹی کتاب آپ کے حوالے کی جائے، آپ دیکھیے جب ابتدائی بچپنے کا دور ہوتا ہے تب جب کتاب آتی ہے تو آپ پڑھ کے دکھا دیجئے، جتنا جتنا آپ کا معیار بڑھتا رہے گا، سن بڑھتا رہے گا، ہم کتابوں کو بڑھاتے رہیں گے۔ ایک لفظ پڑھ کے دکھا دیجئے کہ صاحب یہ بتا دیجئے، یہ میں ابتدائی بات کر رہا ہوں کہ آج ایک انسان، بہت سے آپ کو ملیں گے کہ جو صرف انگوٹھے سے کام چلاتے ہیں، انگوٹھے سے کام چلاتے ہیں، بہت سے ملیں گے آپ کو۔ ان انگوٹھے سے کام چلانے والوں کے سامنے اگر آپ ABCD کی کتاب رکھیے گا، A فار ایپل لکھا ہوا، اور ان سے کہیے گا بھیا یہ بتاؤ پڑھ کے کیا ہے، تو وہ کہیں گے سیب بنا ہے، چونکہ ان کو ایک لفظ نہیں آتی، بالکل پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ ارے آپ پلٹ کے ان سے کہیے گا اما کتنے بڑے جاہل ہو تم، اتنا بڑا سن ہو گیا، یہ تو بچے بتا دیتے ہیں اے فار ایپل،
اور تم بھرپور جوانی میں بھی نہیں بتا پا رہے ہو کہ اے فار ایپل. وہ کہے گا کیا بتاؤں میں پڑھا نہیں ہوں. تو کہا کیوں نہیں پڑھے؟ کہے گا کوئی پڑھانے والا ہم کو نہیں ملا, کسی نے ہم کو پڑھایا نہیں, کسی نے ہم کو بتلایا نہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اے ہو یا الف ہو یا آ ہو, جب ان کو پڑھانے کے لیے بغیر پڑھانے والے کے کام نہیں بن سکتا, تو پھر جو دین اسلام ہے, جو قرآن کریم ہے, جو کتاب خدا ہے, جو دین محمد و شریعت محمد ہے, اس کو سمجھانے کے لیے کیا آپ کے پاس فکر آ جائے گی؟ کیا آپ کے پاس صلاحیت آ جائے گی؟ کیا آپ کے پاس علم کہیں سے آ جائے گا؟ بہت توجہ کیجئے گا, سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں پہ. یہ کہاں سے آپ کے پاس آئے گا؟ صرف نعرہ بلند کر دینا. بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ کے سامنے قرآن کریم رکھ دیا جائے اور کسی بھی کے سامنے, کسی شخص کے سامنے زانوِ ادب طے نہیں کیا ہے, تو آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں ہوگی, اتنا بھی نہ بتا پائیے گا کہ کتاب سیدھی کدھر سے ہے, الٹی کدھر سے ہے, کتاب کو رکھا کیسے جائے, کتاب کو پکڑا کیسے جائے. تو یاد رکھیے, یہ 12 اماموں کی امامت یا 14 معصوموں کی عصمت, ان کو جو رکھا گیا تو پروردگار عالم نے ان کو ان کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ اپنے پاس رابطہ بنانے کے لیے رکھا کہ یہ جو 14 معصوم ہیں, یہ 12 امام ہیں, اگر ان سے تم رابطہ رکھو گے تو یہ ہم تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں. اور اسی لیے قرآن نے کہا تھا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, وسیلے کو تم تلاش کرو. اب جس کے پاس ایمان کا سرما آنکھوں میں لگا ہوگا وہ محمد و آل محمد کو وسیلہ بنا کے تلاش کر لے گا, اور جو ابتدائی سے اندھا ہو اس کو نہ آل محمد نظر آئیں گے نہ وسیلہ نظر آئے گا. یہ عظمت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو 12 اماموں کی امامت ہے, اور آپ اسلام کے دیکھیے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں, اسلام کو سمجھیے, جوش میں اور روا روی میں نہ لیجئے, سمجھ گئے, ہوش میں قرآن کو لیجئے, تیز رفتاری میں نکل جانا کمال نہیں ہے, ہوشیاری سے کچھوے کی طرح دھیرے دھیرے چلنا یہ آگے منزل تک پہنچا دیتا ہے. اور کیا آپ نے؟ اب میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں پھر قرآن کریم کی طرف. قرآن کریم پہ آئیے, سورہ جمعہ کیا لفظ استعمال ہوا؟ دوسری آیت کو دیکھ لیجیے آپ. پروردگار عالم نے کسی مقام پر یہ نہیں کہا کہ بس جلدی 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 تم لوگ پڑھتے رہو, آگے نکلتے رہو, بھاگتے رہو, بلکہ قرآن نے اپنے نبی کو کہا. کس کو بھیج رہے ہیں؟ اس کو بھیج رہے ہیں یزکیہم, پہلے وہ تزکیہ کرے گا, اس کے بعد وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اس کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. گویا تعلیم بعد میں ہے, تزکیہ پہلے ہے. آج کل جیسے ایک سسٹم نہیں ہوتا ہے کہ بھائی جلدی جلدی پڑھا دو, نہیں, یہ غلط سسٹم ہے. جو پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے نہیں پڑھاتے ہیں, وہ سسٹم کے ساتھ پڑھاتے ہیں, سمجھا کے پڑھاتے ہیں. پہلے جو چیپٹر ہوا, جو لیسن ہوا, اس میں پہلے وہ اس کا خلاصہ بیان کریں گے, پھر اس کے کچھ معنی جو ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی ایک تشریح بیان کریں گے. جب سب کچھ بیان کر لیں گے تب پھر اس کتاب کی طرف مڑیں گے. ایک چیپٹر پڑھا, پڑھنے کے بعد اس کے اندر جو سخت لفظ ہیں ان کو بتایا, اس چیپٹر کا پورا آگے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتایا, اس کی وضاحت کی, تشریح کی, سارے بتا دی. اب اس کے بعد ان الفاظ کو ٹیلی کرنا شروع کیا گیا. اور کیا آپ نے, ڈائریکٹ نہیں پڑھایا جاتا ہے. یہی یہاں پر اللہ نے انتظام کیا کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھایا جائے گا, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. یزکیہم, اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں کہ پہلے ان کا تزکیہ کرو. تزکیے کا مطلب کیا ہوتا ہے, تزکیہ کیسے کیا جائے گا, یہ کہاں سے ملتا ہے, اس کی شاپ کہاں ہے, یہ کس دکان سے لایا جائے گا. تو تزکیہ کوئی ایسی ویسی دکان پہ نہیں ملتا ہے.
تزکیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا تم اقرار کرنے جا رہے ہو پہلے اس کی مودت اپنے قلب میں لے آؤ. ادھر مودت آل محمد دل میں آئے گی, ادھر تزکیہ نفسیہ ہو جائے گا. بھئی پانی ظاہری نجاست کو پاک کر دے گا. میرا ہاتھ نجس ہو گیا, اس کو پاک کر دیا, اس کو پاک کر دیا. میرا پیر نجس ہو گیا, اس کو پانی نے پاک کر دیا. میرا چہرہ نجس ہوا, اس کو پاک کر دیا. لیکن یاد رکھو جو روح نجس ہوتی ہے جب وہ آتا ہے دائرہ اسلام میں اپنی نجس روح لیے ہوئے, تو اس کو اسی لیے کلمہ پڑھایا جاتا ہے کہ دل کی گہرائی سے کہو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے علی ان ولی اللہ, علی اللہ کے ولی ہیں, بلا فصل ہیں خلیفہ. اسی لیے تاکہ جب یہ کلمہ دل میں لے جاؤ گے تو اب تمہارا تزکیہ ہو جائے گا. جب تزکیے کے بعد بیٹھو گے تو دین ملتا جائے گا, سمجھ میں آتا چلا جائے گا. تزکیہ اس لیے ضروری ہے. اور آج بالکل ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں, ہر چیز, ہر واقعہ موجود ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے, فکر کریں آپ. دیکھیے جنگ احد, بہت غور کیجئے گا. جنگ احد سب کو معلوم ہے جنگ ہوئی تھی. کیا ہوا تھا اس جنگ میں؟ کیا ہوا تھا؟ کہا اس جنگ میں پیغمبر نے سب کو جگہیں معین کر کر کے بٹھال دیا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا دشمن ناکامی کی کگار پر پہنچ گیا, ناکام ہو گیا. لیکن لوگ کچھ پیغمبر کی نافرمانی کر کے جگہوں کو چھوڑ دیتے ہیں, لہذا دشمن اس طرف سے حملہ کر دیتا ہے. اور پھر پیغمبر جب حملہ ہوتا ہے تو اب لوگ بھاگ بھاگ کر پناہ پہاڑ پر لیتے ہیں. ایک پوری تاریخ کا واقعہ. بس اپنے میں مقصد کے اوپر آتا ہوں, جو بات مجھے کہنا ہے. اور وہ جملہ مجھے کیا کہنا ہے؟ پیغمبر زخمی ہو گئے, جبریل آواز دے رہے ہیں کہ بھاگو نہیں, آ جاؤ. ابلیس آواز دے رہا ہے, ابلیس کہہ رہا ہے محمد قتل ہو گئے. جبریل آواز دیتے محمد قتل نہیں ہوئے, آ جاؤ. بات کلیئر ہے. ابلیس کی آواز گونج رہی تھی محمد قتل ہو گئے, جبریل کی آواز گونج رہی تھی کہ آؤ محمد قتل نہیں ہوئے. اب سب چلے گئے اپنے اپنے محفوظ ٹھکانوں کے اوپر جس کو جانا تھا. ایک مولائے کائنات تھے, وہ مشغول تھے جنگ میں. وہ دشمنوں کے اوپر حملہ کر کے ان کو بھگاتے تھے, پھر پیغمبر کے پاس آتے تھے, ان کو محفوظ, اور جو ان کے دندان مبارک زخمی ہوئے تھے پیغمبر کو چھوڑ نہیں رہے تھے مولائے کائنات. سوچیے کہ جب دو آوازیں تھیں, جبریل کی آواز زیادہ قوی رہی ہوگی, پاورفل رہی ہوگی, نورانی رہی ہوگی, یا ابلیس کی آواز؟ کون سی آواز مہم تھی؟ ہر آدمی کہے گا کہ صاحب وہ جبریل امین اللہ کے بھیجے ہوئے. اور یہ وہ لوگ تھے وہاں جو پیغمبر کے اصحاب میں سے تھے, پیغمبر کے ساتھ والے تھے, پیغمبر کے ساتھ والے تھے. اس کے بعد جب یہ آواز گونجی تو چلے گئے مولائے کائنات, وہ میدان میں جمے رہے اور ڈٹے رہے. مولائے کائنات مصروف جنگ رہے, کامیاب ہوئے. اب آپ غور کیجئے, جب سب معاملہ ختم ہو گیا, آئے پیغمبر نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کیوں چلے گئے تھے؟ کہنے یا رسول اللہ, ہم نے یہ آواز سنی کہ محمد قتل ہو گئے ہیں, تو لہذا ہم نے یہ سوچا کہ جب آپ نہ رہے تو میں مر کے کیا کروں. پیغمبر نے مولائے کائنات کی طرف توجہ کی, رخ کیا کہ یا علی تم کیوں نہ گئے؟ کہا یا رسول اللہ ہم اس لیے نہیں گئے کہ جب آپ نہیں رہے تو پھر اب میں جی کے کیا کروں. دونوں جملوں پہ غور کیجیے گا, دونوں باتوں پہ غور کیجیے گا. یہ
ولایت کو آپ تک پہنچانا ہے مجھ کو. اور کیا آپ نے دونوں مرحلے. مولا کیا کہتے ہیں کہ جب اب پیغمبر نہیں رہے تو جینا بیکار. اور جو اصحاب یہیں سے تو ولایت کو اور صحابیت کو الگ الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں, اور آپ کو سمجھانا کہ ولایت اور ہے, صحابیت اور ہے. صحابیت کہتی ہے کہ جب نبی نہ رہے تو ہم مر کے کیا کریں, ولایت کہتی ہے کہ جب نبی نہ رہے تو ہم جی کے کیا کریں. یہ دونوں جملوں کو غور سے کیجئے گا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں صحابیت ہوتی ہے وہاں نبی کے بغیر جیا جا سکتا ہے, ان کا مزاج یہ کہ جی لیں گے. لیکن جہاں ولایت ہوگی وہ نبوت کے قدموں کو نہیں چھوڑے گی, کیونکہ نبی علی کے بھی ولی ہیں, نبی علی کے بھی ولی ہیں. اور یہ جو آج چھوڑ کر جا رہے ہیں یہی تو غدیر میں تھے جو اقرار کر رہے تھے ہاں ہاں آپ میری نفسوں کے مالک ہیں. ناظرین بہت توجہ کیجئے گا, بہت توجہ کیجئے گا, کیونکہ میں اپنے ناظرین کو نہیں چاہتا ہوں کہ ایسا محسوس ہونے دوں, اور میں خود یہ فکر کروں کہ میں بغیر کسی سامع کے مجلس پڑھ رہا ہوں. میں نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں پیغام میسج آپ تک جائے. مرحلہ کیا ہے, بات کیا ہے, سمجھیے کہ وہ ولایت کا منصب ہے, یہ صحابیت کا. آج صحابیت اور ولایت کو ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا کہنے کا مرحلہ یہی ہے کہ پہلے تم عظمت ولایت کو سمجھو, جب تم ولایت کو سمجھ جاؤ گے تو تمہیں صحابیت سمجھ میں آئے گی. ارے صحابی کو اتنا تو پتہ نہیں کہ ابلیس کی آواز ہے یا جبریل کی آواز, اتنا نہیں پتہ. تو اب یہ آگے کیسے کاموں کو بڑھائے گا, یہ کیسے کاموں کو آگے لے جائے گا. لہٰذا اب لازم ہے کہ ولایت کو سمجھا جائے. اگر یہ نبی کی ولایت کا اقرار کیے ہوتے, میں نے کل جو بات آپ سے کہی تھی, کیا کہی تھی کہ پیغمبر نے کیا کہا تھا, کیا تمہاری نفسوں پر تم سے زیادہ میں تصرف کا حق نہیں رکھتا. یعنی یہ اقرار کرتے تھے کہ آپ ہمارے مالک ہیں, لیکن باتوں کو نہیں مانتے تھے, بات پر عمل نہیں کرتے تھے. میں ایک چھوٹا سا جملہ کہنے جا رہا ہوں. اچھا, مولا کائنات ہر لمحہ حکم رسول کی اطاعت ہوتی تھی. مولا کائنات جو پیغمبر فرما دیں, جو پیغمبر کہہ دیں, اس کام کو انجام دیتے تھے پیغمبر کی. اور مولا کائنات چھوڑ کے نہیں گئے. مزاج کو آپ کے سامنے, سارے واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں. تو بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے, سب نے اپنا اپنا رہبر, قائد, امام, خلیفہ بنایا, لیکن خلوص اور بے لوث کوئی کیوں نہیں نظر آتا. ایک چھوٹا سا جملہ ہے, اردو کا جملہ ہے, ہر ایک کے پاس ہے. صاحب یہ ہمارے ہیں, اچھا آپ ان کو مانتے ہیں, ان کو تسلیم کرتے ہیں, آپ کی کیا عقیدت ہے؟ کہا سرکار ہماری عقیدت یہ ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں, ان کے فرما بردار ہیں, بس. اچھا اگر یہ کچھ آپ سے مانگیں عقیدت میں, عمل کی منزل میں, آپ کیا ان کے ساتھ؟ کہا دیکھیے بس کچھ تھوڑا بہت ہو جائے گا, باقی کچھ نہیں ہے. یہ ہے ان کے ساتھ. اب ضد بحث کی بات الگ, اطاعت کی منزل. ہمارے ساتھ کوئی آ جائے, آپ علی کو مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتا ہوں. کیا کچھ دے سکتے ہیں؟ مال مانگیے تو مال دے دوں, اولاد مانگیے تو اولاد دے دوں, جان مانگیے تو جان دے دوں, کیا چاہیے آپ کو؟ سارے واقعات موجود ہیں, سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک جو جملہ کہہ رہا ہوں, کیوں آپ کی عقیدت اور میری عقیدت میں فرق ہے. بھئی آج بالکل واضح آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, آج کوئی اور کیوں نہیں اپنے دین کے رہبر, قائد, خلیفہ, حکمراں جو بھی مانیے, اس کے مرنے کے دن کے اوپر کیوں نہیں وہ شب مناتا, غم مناتا,
کیوں نہیں اظہار غم کرتا؟ کیوں نہیں وہ سیاہ لباس اپنے پہنتا؟ کیوں نہیں وہ خون کا نذرانہ پیش کرتا؟ بھئی ہر ایک کا جو لیڈر، خلیفہ، حاکم، جو بھی ہو، جس کو بھی مانتے ہو، اس سے پوچھئے بھئی مرا کبھی؟ کہا مرا۔ تو جب مرا تو آپ نے اس کے مرنے کے دن کو کیوں نہیں منایا؟ ارے مجلس نہ کرتے، فاتحہ تو کرتے، کالا لباس تو پہنتے، کچھ تو کرتے اس کے مرنے کے اوپر۔ آپ تو تاریخ بھی نہیں بتاتے، بھئی مرنے کی تاریخ تک نہیں معلوم، تو غم کیسے منائیں؟ میں کہنا یہی چاہتا ہوں، وہی ایک جملہ اردو والا، کہ بات اس کی نہیں ہے، بات ہم سے سنیے۔ جب ولی خدا ساختہ ہوتا ہے تب اطاعت بے ساختہ ہوتی ہے، جب بنایا ہوا ہوگا تو کوئی اطاعت نظر نہیں آئے گی۔ چونکہ ہمارا جو ولی ہے وہ بنایا ہوا نہیں ہے، ہم نے نہیں بنایا ہے، خدا ساختہ ہے، خدا کا بنایا ہوا ہے۔ جب خدا کا بنایا ہوا ہے تو پھر بے ساختہ ہوتی ہے۔ پھر ہر امام کی شہادت کی تاریخ کو ہم سے پوچھو، ہر امام کی شہادت کے اوپر ہمیں سیاہ لباس میں دیکھو گے، ہر امام کی شہادت پہ ہمیں غم مناتے ہوئے دیکھو گے۔ صدیاں گزر جائیں گی لیکن غم میں کمی نہیں آنے دی جائے گی، یہی اللہ سے وعدہ ہے۔ اور کیا آپ نے؟ آپ دیکھ لیجئے، دنیاوی محبتیں جو آتی ہیں، باپ مر جائے تو بیٹا سال 2 سال غم مناتا ہے، بیٹا مر جائے تو باپ 2-4 سال تک شادی اور اچھے خوشیوں کے پروگرام میں نہیں جاتا ہے، لیکن اس کے بعد سب کچھ پلٹ آتی ہے۔ یہ الہی رشتے ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ولی ہیں کہ جنہوں نے ہم کو دین پہنچایا، جن کے ذریعے سے ہم دین تک پہنچے، دین سے آشنا ہوئے، شریعت کو سمجھے۔ ان کا مرحلہ وہ ہے کہ یہاں اطاعت جو ہے کوئی دنیاوی لالچ میں نہیں ہے، بلکہ اخروی رشتہ ہے، الہی رشتہ ہے۔ اس لیے جب اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں تو پھر اطاعت بھی بے ساختہ ہوتی ہے۔ تو پھر 1400 سال گزر جائیں تب بھی مجلس ہونا ہے، 1450 سال ہو جائیں تب بھی مجلس غم منائیں گے، کریں گے۔ اور اسی لیے ایک جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اس محرم کی عظمت کو سمجھیے، اس محرم کی جامعیت کو سمجھیے۔ میں نے کہا تھا کئی دفعہ ٹی وی ڈیبیٹ میں کہا، اس محرم کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ ہم کو شہداء کربلا سے اور امام حسین سے کیا عزاداری سے عقیدت ہے، نہیں بیان کیا جا سکتا، نہیں بتا سکتے کتنی ہے، کتنی عقیدت ہے، کیا کر سکتے ہیں عزاداری کے لیے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہمارے اندر جو جذبہ ہے، جو عقیدت ہے، کیا عقیدت ہے؟ 1380 سال ہو گئے 61 ہجری کا واقعہ، اور آپ 1442 میں بیٹھے مجلس پڑھ لیں اور رو رہے ہیں۔ اتنا طویل زمانہ، اور کیا عقیدت آپ کو ہے؟ آپ کو کیا اس سے لگاؤ ہے؟ میں کہوں گا اس کو نہ پوچھئے۔ اور میں ایک بات اور آپ سے کہنے جا رہا ہوں، اپنے ناظرین سے، کہ دیکھو اگر تم سے کوئی یہ الزام کی بات کرے کہ تم کو کیا عقیدت ہے، کہ ہم کو تو چھوڑ دو، ہم تو ان کی ولایت کا اقرار کیے ہیں۔ ارے حسین سے تو ہر قوم کے شخص کو عقیدت ہے، حسین کو تو ہر ایک مانتا ہے، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو۔ امام حسین سے عقیدت رکھنے والے مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں۔ آج آپ خود ملاحظہ کر لیجئے، ہر ایک امام حسین سے عقیدت رکھتا ہے، ہر ایک امام حسین کی تعظیم کرتا ہے۔ کیوں؟ جس نے بھی تاریخ کو پڑھا اور امام حسین کے کردار کو دیکھا، امام حسین نے کس لیے قربانی پیش کی، کس لیے؟ یاد رکھو، امام حسین نے اپنے کسی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے قربانی نہیں پیش کی تھی، امام حسین نے کسی سلطنت کو بچانے کے لیے قربانی پیش کی، امام حسین نے انسانیت کو بچانے کے لیے قربانی پیش کی تھی۔ اگر امام حسین اس وقت 72 کی قربانی نہ دیتے تو آج انسانیت دفن ہو چکی ہوتی۔ یہ امام حسین کا کمال تھا کہ اپنے آل اور اولاد کی قربانی پیش کر دی، لیکن انسانیت کو بچا لیا۔ آج جو انسانیت پروان چڑھی ہوئی ہے، اس کا کیا مرحلہ ہے؟
کیا مقصد ہے؟ اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، ورنہ یزید جیسا جس کے پاس جاہو حشم و لشکر و دولت و سلطنت حکومت سب کچھ تھا، یزید کے پاس سب کچھ تھا، کیا نہیں تھا یزید کے پاس؟ یزید کے پاس سب کچھ تھا، لیکن آج کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، 61 ہجری میں یزید حاکم شام، یزید حکومت، سلطنت، دربار، سپاہی، فوج، اسلحہ، سب کچھ۔ آج کیا ہے؟ آج مجھ کو ہی بتائے، آج یزید کے فالوور کتنے ہیں پوری دنیا میں؟ ہیں کچھ فالوور ہیں، اس سے مطمئن رہیے گا، وہ بغض آل محمد میں یزید کو فالو کرتے ہیں، لیکن اب دوسرا جملہ سنیے گا، وہ بغض آل محمد میں یزید کو فالو تو کرتے ہیں، لیکن یزید کو ایسا قتل کر دیا اور دفن کر دیا جناب زینب نے شام کے اندر کہ اب کوئی یزید کا فالوور ہونے کے بعد بھی یہ نہیں کہتا کہ میں یزید کو فالو کرتا ہوں، میں یزید کے اتباع میں ہوں، میں یزید کا ماننے والا ہوں۔ کسی کی ہمت نہیں جو کوئی کہے۔ کیوں؟ ختم کر دیا شہزادی زینب نے۔ امام حسین نے انکار جو کیا، وہ انکار کی عظمت کو سمجھیے گا۔ یہ امام حسین کا عزم، امام حسین نے کسی کو مایوس نہیں کیا۔ سقیب نے سقی ہیں، کہا تیرا سوال کیا ہے؟ آ گئی ہے، دیکھیے بات تو اب کہتا چلوں۔ بہت عظیم بات میرے ذہن میں 2 جملے آ گئے ہیں، اور وہ جملے کیا ہیں؟ امام حسین اور یزید کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا سر قلم ہو گیا اور یہ شہید ہو گئے اور نعوذ باللہ توبہ توبہ یہ ناکام، نہیں، امام حسین کامیاب ہے۔ یزید، اس کا میسج مدینے میں کیا آیا تھا؟ بہت توجہ کیجئے گا ایک ایک جملے کے اوپر۔ اس کا میسج آیا تھا ولید کے پاس کہ حسین سے کہو بیعت کر لیں، حسین سے کہو بیعت کر لیں۔ بلائے گئے دربار میں، امام حسین نے کہا ہم بیعت نہیں کریں گے۔ بہت توجہ کیجئے گا، امام حسین نے کیا کہا؟ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یزید کہتا تھا بیعت لو، امام حسین کہتے تھے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ ان دونوں میں جو ابتدائی مرحلہ اور مدعا تھا، وہ مدعا یہ تھا، وہ کہتا تھا بیعت کرو، یہ کہتے تھے بیعت نہیں کریں گے۔ بہت توجہ کیجئے گا، ایک جملہ آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا تھا بیعت کرو، یہ کہتے تھے بیعت نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھو، اگر یزید بیعت لے لیتا تب امام ناکام ہوتے، لیکن یزید جو چاہ رہا تھا وہ نہیں لے پایا، اس لیے یزید ناکام ہوا۔ اور حسین نے جو کہا تھا کہ بیعت نہیں کریں گے تو حسین کامیاب ہوئے، بیعت نہیں کی۔ یہ مقصد ہے۔ یزید نے کہا تھا بیعت لو، کہا نہیں کریں گے۔ امام حسین نے جو کہا تھا وہی کر کے دکھا دیا، بیعت نہیں کی۔ امام کامیاب، حسین کامیاب۔ تو یہ یزید ایسا ناکام ہوا کہ آج کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عزاداران امام مظلوم، انسان اپنی گھر کو، وطن کو چھوڑتا ہے رزق کے لیے، انسان اپنے گھر سے سفر کرتا ہے تاکہ جا کے نوکری کی جائے، ملازمت کی جائے، اور جانے کے بعد اپنی زندگی کو آرام اور آسائش کے ساتھ گزارا جائے۔ آپ دیکھیے، اکثر میرے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ٹرین پہ خدا حافظ کرنے آ رہے ہیں۔ کیا ہوا بھیا؟ باہر جا رہے ہیں۔ کتنے دن کے لیے؟ کم سے کم 1 سال بعد واپسی ہوگی۔ اچھا 1 سال بعد واپسی ہوگی اس لیے آپ رو رہے ہیں۔ کہا تو بھی نہ جائیے جب آپ رو رہے ہیں سال بھر کے لیے۔ کہا نہیں،
بڑی منتیں مانگی درگاہوں میں جا کے، کربلاہوں میں جا کے منت مانگی، اس کے بعد نوکری ملی ہے، لہٰذا اب ہم جا رہے ہیں 1 سال کے لیے، تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بس عزاداران امام مظلوم، ایک انسان جب اس امید کے ساتھ سفر کرتا ہے وطن سے، جدا ہوتا ہے اعزاء سے، کہ منتیں ماننے کے بعد جدا ہو رہا ہے، جدا ہوتا ہے، تب بھی اس کی جدائی کے سبب آنسو آ جاتے ہیں۔ تو جب حسین مدینے سے چلے ہوں گے، جب میرے مظلوم امام مدینے سے چلے ہوں گے، تو ان کا کیا عالم ہوا ہوگا، ان پر کیا گزری ہوگی، ان کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ عزاداران امام مظلوم، میں نہیں بیان کر سکتا کہ ان کا کیا عالم ہوا ہوگا، ان کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ میں نے صرف آپ کو تصور کی منزل میں لے جایا ہے کہ جب بھی کسی مسافر کو سفر کرتے ہوئے دیکھنا اور اس کو اس کے گھر اور اہل عیال کی جدائی کے روتے دیکھنا، تو فوراً ایک دفعہ کربلا کا رخ کر لینا، ہائے میرے مظلوم امام، ارے یہ تو ابھی جا رہا ہے، سال بھر بعد واپس آ جائے گا، ارے آپ تو معلوم تھا، جانتے تھے کہ اب جب مدینے سے جاؤں گا تو پھر کبھی مدینے واپس نہیں آؤں گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، آج ہم اپنی مجلس میں جو مصائب و مصیبت پڑھتے ہیں، وہ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ مدینے سے قافلہ چلا کیسے، یہ کارواں مدینے سے نکلا کیسے۔ عزاداران امام مظلوم، ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، مجھے کچھ اشارے کرنا ہے، کچھ جملے بیان کرنا ہے، کیونکہ دیکھیے عزاداروں، اتنا رکھیے گا کہ یہ کورونا کی وبا میں، مصیبت میں یہ مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو بھی ثواب چاہیے ہے، آپ کو بھی ثواب ہے۔ آپ اپنے گھروں میں ٹی وی اور موبائل کے سامنے بیٹھ کے مجلسیں سن رہے ہیں، لیکن گریہ میں کمی نہ آنے دیجیے گا، گریہ میں کمی نہیں۔ 2 مرحلوں میں ہے، ایک مرحلہ یہ ہے کہ محرم آ گیا، مجلسیں ہو رہی ہے، یہ غم ہے کہ امام حسین کے غم منانا، اور اس غم پہ دوسرا غم یہ ہے کہ ہم امام باڑوں میں جا کے مجلسیں نہیں کر پا رہے، شرکتیں نہیں ہو پا رہی ہیں، جلوس کی زیارت نہیں ہو پائے گی، لہذا گریہ میں کوئی کمی نہیں آنا چاہیے، خوب گریہ کیجئے گا، شہزادی کو پرسہ دیجئے گا۔ بس ایک جملہ کہوں کہ اتنا ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو امام باڑے آنے کی اجازت نہ ملی تو آپ کتنا غمگین ہیں۔ تو ذرا بی بی فاطمہ زہرا، ارے جو ان ایام کا انتظار کرتی تھی، جن کو معلوم تھا کہ فرش عزا بجھ گئے، عزاداروں کا ہجوم ہے، ارے آنسوؤں کا نذرانہ لینے آتی تھی، ان کی کیا کیفیت ہوگی، ان کا کیا عالم ہوگا۔ بس عزاداران امام مظلوم، جب امام حسین ولید نے بلایا اور بلانے کے بعد ولید نے کہا کہ معاویہ مر گیا، امام نے جو جملہ تھا استرجاع پڑھا، اس کے بعد کہا کہ یہ آیا ہے کہ آپ سے آپ کی بیعت لے لیں۔ سارے واقعات ہوتے ختم ہوئے، امام حسین پلٹ کے آئے، آنے کے بعد شہزادی زینب سے ایک جملہ کہا، بہن اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، مجھے سفر کرنا ہے۔ جناب زینب دل بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جناب زینب سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دفعہ امام حسین نے ان ناموں کو پڑھنا شروع کر دیا جن کو امام حسین کے ساتھ سفر کرنا تھا۔ امام حسین نے سارے نام پڑھے، اس میں 2 نام نہیں تھے، ایک بہن کا نام نہیں تھا اور ایک بیٹی کا نام نہیں تھا، جناب زینب کا نام نہیں تھا اور شہزادی فاطمہ صغرا کا نام نہیں تھا۔ جیسے ہی جناب زینب اپنا نام نہ پایا، کہا بھیا کیا میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گی؟ اماں سے وعدہ ہے، اماں نے مجھ سے کہا ہے کہ زینب کبھی حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ امام حسین نے کہا اے بہن زینب، تم کو میں ضرور لے جاؤں گا، لیکن تم کو میں نہیں لے جا سکتا ہوں، پہلے اپنے شوہر سے اجازت لو، اگر شوہر اجازت دے دیں گے تب اس کے بعد تم میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ عزاداران امام مظلوم، یہ جملہ میں نے کہا، آپ نے سب نے سن لیا،
بات ختم ہو گئی؟ نہیں، ذرا احساس کر کے بتائیے، سوچئے گا کہ اب تاریخ نے لکھا ہے کہ جب جناب زینب نے جملہ سنا فوراً چادر سر پہ ڈالی، ردا ڈالی، جناب عبداللہ کے پاس پہنچی۔ جناب عبداللہ کے پاس اب جو پہنچی تو کس عالم میں پہنچی، کس طرح سے پہنچی، کس انداز میں پہنچی کہ جناب عبداللہ نے آتا ہوا دیکھا، فوراً تعظیم کے لیے اٹھ گئے۔ اٹھے جناب عبداللہ تعظیم کے لیے، جناب زینب بیٹھ گئیں اور جناب زینب نے رونا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ جناب عبداللہ نے دیکھا، کہا شہزادی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا میرا بھائی مدینے سے سفر کر رہا ہے، میرا بھیا مدینے سے جا رہا ہے۔ کہا اچھا آقا کیا مدینے سے سفر کر رہے ہیں؟ مدینے سے جا رہے ہیں؟ کہا مدینے سے جا رہے ہیں۔ تو کہا شہزادی کیا ہوا؟ کہا میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں، میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ سفر کروں۔ جناب عبداللہ نے کہا اے بی بی آپ بالکل جائیے، آپ جائیے اپنے بھائی کے ساتھ، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ اور یہ میرے دونوں بیٹے ایک اون ایک محمد، ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ اگر کوئی آقا پہ سخت وقت پڑے تو ایک کو میری طرف سے ہدیہ سمجھ کے پیش کر دیا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ بس جیسے ہی جناب زینب نے جملہ سنا، اے عزادارو ارے تصور کر کے بتائیے کہ جناب زینب گھر سے نکل کے سفر طے کرتی ہوئی، ارے جب تک اجازت نہ ملا ہوگا، ارے دل میں کتنے وسوسے ہوں گے، رونے کا کیا انداز ہوگا، کیا گریہ ہو رہا ہوگا۔ جناب زینب جناب عبداللہ کے شکریہ کے ساتھ آئیں، آنے کے بعد سامان سفر تیار ہونے لگا۔ ادھر جناب صغرا پھوپھی کے پاس آئیں، پھوپھی اماں بابا سے کہیے ہم کو لے چلیں، ہم تو ٹھیک ہو گئے ہیں، ہم تو دوا پی رہے ہیں۔ پھوپھی اماں کبھی اماں کے پاس آتی ہیں، کبھی بابا کے پاس آتی ہیں، ہر ایک کے پاس شہزادی صغرا جا رہی ہیں کہ ہم کو لے کے چلیے، ہم نہیں رہ پائیں گے آپ لوگوں کے بغیر، ہم کیسے رہیں گے، ہم کس طریقے سے رہیں گے۔ عزاداران ایمان مظلوم، جناب علی اصغر کی عمر کربلا میں 6 مہینے کی تھی، تو ابھی رجب کے مہینے میں کتنے دنوں کی ہوگی یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خیر سب سے کہتی رہی، منع کر دیا کہ نہیں بیٹا جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی ہم تم کو بلوا لیں گے، یہ سارے وعدے ہو گئے۔ اور اس کے بعد قافلہ آیا اور آنے کے بعد روضہ رسول پہ پہنچا۔ جب روضہ رسول پہ آیا، سب نے آ کر کس طریقے سے ماتم کیا، کس طریقے سے گریہ کیا، کس طریقے سے رخصت ہوئے، اس کو میں نہیں بیان کر سکتا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم جب روضہ رسول کے اوپر پہنچے، امام حسین بیٹھ گئے، بین کرنا شروع کیے، نانا اب یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، اے نانا اس امت نے بڑے ظلم کیے، اے نانا آپ کے جانے کے بعد میرے اماں کے سر پہلو پہ دروازہ جلتا ہوا گرایا گیا، اے نانا میرے بابا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، اے نانا میرے بھیا کے تابوت پر تیروں کی بارش کی گئی، اے نانا مجھے بلا لیجئے جلد سے جلد اپنے پاس۔ یہ کہتے کہتے امام رو رہے تھے۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ ایک دفعہ غش آیا، امام حسین سو گئے، غش آیا، اب جو نیند میں آئے تو کیا ہو دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ قبر امام حسین سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ اے میرے لال حسین، ارے کیوں اس قدر مضطرب ہے؟ ارے کیا تو نے وعدہ طفلی کو وفا کر لیا؟ ارے کیا تو نے اکبر کے سینے سے برچھی کیا نہیں نکال دی؟ کیا تو نے اصغر کے لاشے کو دفن کر دیا؟ ارے کیا تو نے قاسم کا پامال لاشا خیموں تک پہنچا دیا؟ ارے کیا عباس کے بازو اٹھا لیے؟ ارے ابھی تو بڑی منزلیں باقی ہے۔ اے میرے لال حسین، ارے پہلے وعدہ طفلی کو وفا کرو۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ بس عزاداران امام مظلوم، امام حسین خواب میں اسی عالم میں کہ ایک ایک منزل کو پیغمبر پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے ان کاموں کو انجام دیا؟ عزاداروں، ٹی وی چینل اور موبائل پہ دیکھنے والوں، میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرتا ہوں، مصائب میں میری کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، گریہ میں کوئی کمی نہ کیجیے گا۔ بی بی جب ہر سال ہم دل کھول کے ماتم کرتے تھے، تب بھی یہ بی بی کے سامنے کہتے تھے بی بی حق ادا نہ ہوا۔ اب تو کس مصیبت کے عالم میں مجلسیں ہو رہی ہیں۔ عزاداران امام مظلوم، امام حسین
ایک دفعہ آنکھ کھلتی ہے، بس اب امام کو معلوم ہو گیا کہ اب کون کون سی منزلیں طے کرنا ہے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، ارے کون سی مصیبت کا عالم ہے، ارے کیسے قافلہ مدینے سے چلا مجھ کو نہیں معلوم، ارے کیوں کر قافلہ چلا ہوگا، ارے میں نے جو مثال دی تھی، ارے جب سال بھر کے لیے کوئی جاتا ہے ارے گریہ کرتا ہے، ارے جیسے ہی مدینے میں قبر گونجی الوداع یا حسین، آقا خدا حافظ، مولا خدا حافظ، ارے ہر ایک خدا حافظی کے لیے آ گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم مدینے سے کس طریقے سے رخصت ہوئے مجھ کو نہیں معلوم، بس قافلہ جب چلنے لگا تو ایک دفعہ جناب فاطمہ صغریٰ سب کے پاس آئیں رخصت کے لیے، پھوپھی سے گلے ملی، بھائیوں سے ملی، چچا سے ملی، سب سے ملی، اور اس کے بعد آخر میں آئیں، آنے کے بعد اپنے بھیا کے سامنے اصغر کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ جیسے ہی شہزادی صغریٰ نے ہاتھوں کو پھیلایا، شہزادی علی اصغر ہمک کر گود میں آ گئے۔ شہزادی نے پیار کرنا شروع کیا، گلے لگانا شروع کیا، بوسے لینا شروع کیے۔ کیا بات ہوئی بہن کے ساتھ مجھ کو نہیں معلوم، مجھ کو نہیں معلوم کیا بات ہوئی، کیا گفتگو ہوئی، کیا کلام ہوا، مجھ کو نہیں معلوم۔ عزاداران امام مظلوم اس کے بعد اب قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے، کہ قافلہ چلایا جائے۔ امام کا حکم آ گیا کہ قافلہ کیسے چلے، کہ کیا ہوا، کہ اصغر کسی کی گود میں نہیں آ رہے ہیں۔ اب ماں ہاتھوں کو پھیلاتی ہیں تو اصغر منہ موڑ لیتے ہیں، پھوپھی ہاتھوں کو پھیلاتی ہیں تو اصغر منہ موڑ لیتے ہیں، جو بھی ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اصغر منہ موڑ لیتے ہیں، اصغر کسی کی گود میں نہیں جاتے۔ عزاداران امام مظلوم اب شہزادی سکینہ شہزادی صغریٰ کہتی ہیں آپ سب لوگ جائیے، اس میرے بھائی کو میرے پاس چھوڑ دیجئے، میں اپنے بھائی کے ساتھ رہوں گی، میرا دل بہل جائے گا، میرے دن کٹ جائیں گے۔ جب امام حسین نے یہ جملہ سنا ایک دفعہ قدموں کو بڑھاتے ہوئے فاطمہ صغریٰ کے پاس آئے۔ ارباب مقاتل میں ملتا ہے کہ امام نے ہاتھوں کو پھیلایا، اصغر کو بلایا، اصغر بہن سے چمٹ گئے، اصغر نہیں آئے، لیکن ایک دفعہ امام نے اپنے لبوں کو جنبش دی اصغر کے کان کے پاس۔ پتہ نہیں مظلوم امام نے اصغر سے کیا کہہ دیا کہ اب اصغر صغریٰ کی گود میں نہ رکے، ہمک کے گود میں آ گئے مولا کی، مولا نے گود میں لیا، قافلہ چلا۔ صغریٰ کا کیا عالم تھا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزاداروں مجلس کو مکمل کر دیتا، لیکن 2 محرم ہے، ارے آج 2 محرم ہے، 2 محرم کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ ارے یہی تو وہ تاریخ ہے کہ جب چلتے چلتے حسین کا قافلہ سرزمین کربلا پہ رک گیا۔ بس عزاداران امام مظلوم 2 محرم کا سورج آسمان پر چمک رہا ہے، اللہ اکبر، یہ دوسرا دن اضحیٰ کا شروع ہو گیا، یہ دوسری محرم ہے، یہ 2 محرم ہے۔ یہی ارباب مقاتل نے لکھا کہ امام حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا، امام نے ایک گھوڑا بدلا، دوسرا گھوڑا بدلا، کئی گھوڑے بدلے، لیکن گھوڑا کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد امام نے پوچھا یہ کون سی زمین ہے، کسی نے کہا شط فرات ہے، کسی نے کہا نینوا ہے، کسی نے کہا غازریہ ہے۔ ایک دفعہ پوچھا کیا اس زمین کا کچھ اور نام بھی ہے؟ بس ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا مولا اس زمین کو کرب و بالا بھی کہتے ہیں۔ بس جیسے ہی کربلا کا نام سنا ویسے ہی آواز بلند کر دی، اے عباس و علی اکبر، ارے ہم کو یہیں قیام کرنا ہے، یہیں خیمے لگانا ہے، اسی زمین کو آباد کرنا ہے، ارے یہ زمین ہمارے لیے اور ہم اس زمین کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزاداران امام مظلوم امام حسین نے اس زمین کے مالکوں کو بلایا، اس زمین کے مالک آئے، آنے کے بعد ان سے کہا یہ تمہاری زمین ہے، سب نے اقرار کیا ہاں یہ میری زمین ہے۔ کہا یہ زمین ہم خریدنا چاہتے ہیں، خریدنے کے بعد تم کو ہبہ کر دیں گے۔ کہا اچھا کیا زمین ہے؟ بتایا 4 میل چوڑی اور 4 میل لمبی، 4 میل طول میں، 4 میل عرض میں
امام حسین نے 60,000 دینار کی خریدی، ان کو 60,000 دینار دیے، یہ زمین کو خرید لیا اور اس کے بعد اس زمین کو ہبہ کر دیا شرائط کے ساتھ، کہا دیکھو جب بھی کوئی آئے ہماری قبر کا نشان پوچھے تو اس کو بتا دینا، اس کو 3 دن مہمان رکھنا۔ بس عزادارو مجلس مکمل ہو رہی، چند جملے بچے ہیں، اب خیمے لگنے لگے۔ آقا ابو الفضل عباس نے کہا اے علی اکبر خیمے فرات کے کنارے لگائے جائیں تاکہ پانی کی آسانی ہو جائے، بچے اور بیویاں ساتھ میں ہیں۔ بس فرات کے کنارے خیمے لگے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، خیمے لگ گئے بیویوں کا، اب بیویاں محملوں سے اتر کے خیموں میں جانے لگیں۔ بس عزاداروں 2 جملے، ایک ماں کی غربت کے اوپر، اس کے بعد مجلس مکمل۔ ہاں عزاداروں اب سب جانے لگے۔ جناب امام حسین ایک دفعہ چلتے چلتے جناب زینب کے خیمے میں پہنچے۔ ارے عجب منظر دیکھا، زینب رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کہا اے زینب کیا ہوا؟ کہا اے بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ ارے اس زمین کا نام کیا ہے؟ ارے جب سے یہاں اترے ہیں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، پشت خیمہ سے رونے کی آواز آتی ہے۔ اصغر نے دودھ سے منہ ہٹا لیا۔ بس عزاداران امام مظلوم ساری چیزیں بتائیں۔ ایک دفعہ جناب زینب کہتی ہیں کہ یہ زمین کا نام کیا ہے؟ جناب زینب جیسے یہ کہتی ہیں امام حسین نے اپنی بہن کو تسلی دی، کہا بہن زینب اس زمین کا نام کرب و بلا ہے۔ بہن یہی تو وہ زمین ہے کہ جناب زینب نے فوراً پلٹ کے کہا بھیا یہ نام تو سنا سنا سا لگتا ہے، یہی تو نام ہے کہ جب نام اماں سنتی تھی تو رونے لگتی تھی۔ بس جناب امام حسین نے کہا اے بہن زینب تم صحیح کہہ رہی ہو، ارے یہی وہ زمین ہے جہاں تم میں اور مجھ میں جدائی ہوگی۔ بس ایک جملہ بچا ہے، ایک جملہ، اور بی بی کو پرسہ دینا ہے آقا مظلوم کربلا کا۔ ایک جملہ بچا ہے عزاداران امام مظلوم۔ بس جیسے ہی امام حسین ایک دفعہ شہزادی فرماتی بھیا پشت خیمہ سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، پشت خیمہ سے کوئی رونے کی صدا آتی ہے۔ امام نے کہا اب روئے تو آج بتا دینا۔ جیسے ہی رونے کی آواز آئی ویسے ہی بلایا گیا امام کو۔ امام نے آواز کو سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا بھیا یہ کون رو رہا ہے جو آپ بھی رونے لگے؟ کہا بہن تم نے اس آواز کو نہ پہچانا؟ کہا بھیا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یہ مادر گرامی فاطمہ زہرا کی آواز ہے۔ بس عزادارو مجلس ختم ہو گئی۔ ایک دفعہ مولا نے فرمایا اے بہن زینب یہ میری اماں مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا، قافلے کے پیچھے پیچھے، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔